وہاں حدیث میں یہ بھی آتا ہے, مسلم کی حدیث ہے, انما جعل الامام لیتم بہ, امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے اس کی اقتدا کی جائے. اذا کبر فکبروا, تکبیر کہے تو تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ. ڈائریکٹ نبی کو فالو کرو گے تو یہ تو ساری حدیثیں نبی کی ہیں, ان میں کس کو لینا ہے کس کو چھوڑنا ہے یہ تو علماء بتائیں گے. آپ 15ویں صدی کے علماء کو فالو کر رہے ہو اور ہم تابعین کے دور کے مجتہد کو فالو کر رہے ہیں. مسئلہ آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا, جس میں انہوں نے وہ روایت نقل کی ہے کہ اذا قرأ فانصتوا, امام جب قرأت کرے تو تم چپ رہو. صحیح مسلم کی روایت ہے, جب امام قرأت کرے تو تم چپ رہو. لیکن اب یہاں پر جب آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کیا ہے, کسی نے پوچھا کہ بعض اوقات ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں, انہوں نے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی فضیلت بتائی کہ اللہ جواب دیتا ہے اس کا. حمدنی عبدی, میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے, میرا مجدنی عبدی, میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بعض اوقات ہم امام کے پیچھے بھی تو ہوتے ہیں, کیا اس وقت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اقرأ بہا فی نفسک, اپنے جی میں اس کو پڑھ لیا کر. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کیا ہے, امام کے پیچھے قرأت کرنا چاہیے. اور حدیث میں کیا نقل کر رہے ہیں, اذا قرأ فانصتوا, کہ جب وہ پڑھے تو تم چپ رہو, وہ قرأت کرے تو تم چپ رہو. اب کیا کہتے ہیں, نہیں دیکھو حدیث کیا ہے, اب عمل جو صحابی کا دیکھنا چاہیے تھا, اب جو فتویٰ صحابی کا دیکھنا چاہیے تھا, اصول بدل گیا. اب صحابی کی روایت دیکھی جائے گی.